بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 12ویں پارے کے اختتام پر سورہ یوسف کا آغاز ہوا اور اس ضمن میں مختلف باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ سورہ یوسف کو قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا، اور یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کی گئی اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس صورت کے شروع ہی میں بتایا گیا کہ اس میں مختلف قسم کی نشانیاں ہیں، عبرت اور سبق کے پہلو ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سورہ یوسف کو اسی انداز سے ہم پڑھیں۔ بہت ساری باتوں کا شروع میں تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے چاہا کہ ان کو راستے سے دور کر دیا جائے۔ ہم نے بتایا کہ حسد، اس کی کوئی باؤنڈریز، لمیٹیشن اور حد بندی نہیں ہوتی۔ ایک حاسد کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، بھائی کا قتل بھائی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں حسد سے منع کر دیا گیا، کیونکہ جس دل میں حسد کی آگ جل رہی ہو وہاں نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی نیکی کر بھی لے تو حسد کی آگ اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ بھائیوں نے ایک عجیب قسم کا پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے دو تجویزیں تھیں۔ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اپنے ہاتھ سے، مرڈر، یا نہیں تو یوسف علیہ السلام کو ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے جہاں سے وہ گھر واپس ہی نہ لوٹ سکیں۔ اور بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں ہی برے اور شیطانی کام ہیں، مگر اس بروں کے گروپ میں بھائیوں کے ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسا بھائی بھی تھا جس میں کوئی نرمی کا پہلو پایا جاتا تھا، کوئی نرم گوشہ تھا۔ جیسے ہوتا ہے خاندانوں میں، بھائیوں کے اندر ہر ایک برابر نہیں ہوتا، کچھ نرم دل کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ایک نرم دل، اس نے کہا کہ نہیں، قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہوگی، اس کو کہیں ایسی جگہ ڈال آتے ہیں جہاں یہ زندہ تو رہ جائے لیکن گھر واپس نہ آ سکے۔ اس پر گویا کہ سمجھوتا ہوا، اور انہوں نے یہ چیز طے کرتے ہوئے گویا کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ایک پلان کے تحت باپ کو کسی طرح سے منا کر کے ہم گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو اس طرح سے عہد و پیمان کے بعد وہ بھیج دیے، یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہ پروگرام کے مطابق یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس اندھیرے گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب بظاہر دیکھنے میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی کا یہ اینڈ تھا، مگر کسے معلوم کہ یہی کنواں اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کا زینہ بنانے والا ہے۔ یہی کنواں ان کے لیے ترقی کا زینہ بن گیا بعد میں چل کر۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، مگر اسی کنویں کی بدولت ایک قافلہ جو ادھر سے گزر رہا تھا، انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی۔ تو جب پانی لینے کے لیے وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو وہ پائے وہاں پر۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ مصر کے بازار میں گئے، اور وہاں انہوں نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جب بازار میں ان کا بول لگا تو وہاں پر ایک بہت ہی افسر اعلیٰ وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑے گھرانے کا لگتا ہے، کسی وجہ سے شاید کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہو، لیکن ہے یہ کوئی بہت بڑے گھرانے کا، کیونکہ چہرے مہرے سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کو اس کا اندازہ ہوا تو وہ خرید لیا، اور جب گھر لے گیا تو گھر لے جانے کے بعد اس نے
اپنی بیوی سے ایک عجیب قسم کی ایڈوائس کی، اور وہ ایڈوائس کیا تھی جو اس نے اپنی بیوی سے کی؟ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ دیکھیے کیا کمال کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ اس کے ساتھ برا غلامانہ سلوک نہ کرنا، عزت اور احترام کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا، ممکن ہے کہ یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کی بیوی نے جو الفاظ کہے، ملتے جلتے اسی طرح کی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں پلتے رہے، بڑھتے رہے، اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا جہاں پر خود یہ گھر والی کی نیت اس میں فطور پیدا ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ کوئی برائی کا اس نے ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوا تو ایک نبی جو بعد میں چل کر نبوت کا کام انجام دینے والا ہو، اللہ تعالیٰ بچپن سے ان کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی سیرت اور کردار میں کبھی کسی نے نکتہ چینی کی ہو، اللہ تعالیٰ جو ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اس موقع پر کیا کہا؟ معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گناہ کی طرف دیکھوں یا سوچوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انتظامات کے تحت ان کو کس طریقے سے بچایا، ورنہ تو انسان ہے، انسانی نیچر کے اعتبار سے گناہ کا صادر ہونا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ برائی میں پڑ سکتے تھے جیسے اس عورت نے دعوت دی، یعنی صاحب جمال، صاحب اقتدار، ساری چیزیں ہیں اس کے پاس، اور یوسف علیہ السلام کے پاس بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی۔ کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم اسی طرح سے اپنے مخلص بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، برائی اور گناہ کو دور کر دیتے ہیں ان سے، یعنی بچپن اور جوانی کے اندر بھی وہ پاکیزہ ترین زندگی گزارتے ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں بیگمات جو رائل فیملی وغیرہ سے متعلق تھیں، ان کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی کے خلاف کہ ایک عجیب عورت غلام پر فریفتہ ہوئی جا رہی ہے، جس کا کوئی سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، جو غلام بن کر گھر میں زندگی گزار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی باتیں ہوئیں۔ تو اس نے ان سب کے تدارک کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، بڑا نفسیاتی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ سب کو گھر میں مدعو کیا ایک دسترخوان پر۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے چاہا کہ حضرت یوسف کا یہ بھی دیدار کر لیں کہ یوسف ہیں کون۔ تو پھر اس کے بعد کسی ہیلے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلا لیا گیا۔ جب ان خواتین نے، جو بیگمات شاہی محل کی، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، ایک نظر دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ تو انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کی شان اور ان کی تعریف میں کیا کیا جملے کہنے لگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں طے یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ فتنے اور فساد سے، یہ جو آگ جل رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کچھ دن جیل میں بھیج دیا جائے۔ ناکردہ گناہ کے لیے یوسف علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، اسی لیے ان کو جیل میں ڈالنے کی تجویز ہوئی۔ اور جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ایک عجیب شہادت دی، اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں کئی جگہ یہ شہادت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کی جا رہی ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تو اس کو نیکوکار، پاکیزہ صفت دیکھ رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دی جا رہی ہے، بیگمات کی طرف سے یہی بات کہی گئی۔ جب جیل میں رکھے گئے
تو وہاں جو اور قیدی ہیں، پیشہ ور قیدی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی سیرت، ان کے کردار، اعلیٰ اخلاق کو، تو متاثر ہوئے، کیونکہ مجرم کو جانتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مجرم نہیں ہے، یہاں کیوں لایا گیا اس کو؟ اتنا نیک اور پاکیزہ صفت انسان، اور اس کو قید خانے میں کیوں رکھا گیا؟ انہیں بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا۔ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نیکوکار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ایک زمانہ گزر گیا، قحط سالی ہوئی، اناج لینے کے لیے پہنچے، تو وہ یوسف علیہ السلام سے اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک صفت ہیں، نہیں معلوم کہ یہی وہ ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے وہ پلان کیے تھے، اور کیا کیا ہوا۔ تو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک، آپ بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیے سیرت و کردار کی کس اعلیٰ چوٹی پر تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہاں جو سمجھنے کا ہے، جیل میں جو بھیجا گیا ان کو، کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ میں گناہ نہیں کر سکتا، بھلے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن میں اپنے دامن پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگا سکتا۔ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا۔ جب ہم یہ سورت پڑھ رہے ہیں تو غور کرنا چاہیے، اپنے ارد و گرد جیل خانے بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو بدترین قسم کے جرم کا ارتکاب کیا، اور کیسی کیسی حرکتیں انہوں نے نہیں کی۔ ہم کیا قرآن مجید سے سبق لے رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام جب جیل میں رہے تو وہاں پر بھی اپنی جو ذمہ داری ہے، یعنی دین کی بات پہنچانا دوسروں تک، اس سے وہ غافل نہیں رہے، بلکہ جیل خانے میں رہنے کے باوجود انہوں نے خیر کی بات، دین کا پرچار کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں پہنچا دیا گیا تو وہاں مختلف قیدیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن وہ اپنے دعوتی کام سے جٹے رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ دو جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے بارے میں اس سے پہلے بہت تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ ایک کا خواب اس طرح کا تھا کہ وہ بعد میں چل کر شاہی محل میں اسے کام ملنے والا تھا، اور دوسرا اس کا جواب یہ تھا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ اسے سولی پر لٹکایا جانے والا تھا۔ انہوں نے وہ خواب دیکھا تو ان کو جیل خانے میں سب سے معزز شخص یوسف علیہ السلام، انہی کی شخصیت دکھائی دی۔ وہ آئے اور کہا کہ ہم اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کہ خواب ایک عجیب و غریب ہم نے دیکھا، اور ہمیں ماننا اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم تمہیں نیکوکار دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے ہمیں کہ کیا ہم خواب دیکھے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد کہا، مجھے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے، مگر پہلے میری کچھ باتیں سن لو تم۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے موقع کی تلاش ہوتی ہے، اور ایک آدمی جس کے دل اور دماغ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی تڑپ ہو، وہ موقع تلاش کرتا ہے۔ وہ اسٹیج، ممبر اور محراب کا محتاج نہیں ہوتا، جہاں سے بھی اس کو موقع ملے کلمہ خیر پہنچا دے گا، دین کی دعوت وہ دے دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے مطلب تو معلوم ہے، لیکن میری کچھ گزارشات تم سنو۔ اب ضرورت ان کی تھی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ چونکہ اب وقت کم تھا تو یوسف علیہ السلام نے بنیادی دعوت کہاں سے شروع کی؟ توحید کے ذریعے سے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہ آدمی سیکھ لے، سمجھ جائے، تو باقی چیزیں ایک بلڈنگ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دعوت و تبلیغ میں اہمیت ایک اللہ کی توحید اور بندگی کی طرف ہے۔ حضرت یوسف نے دیگر باتیں نہیں شروع کی، بلکہ سب سے پہلے یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے ساتھیو، کیا ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا وہ زیادہ بہتر ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے توحید کی دعوت پیش کرنے کے بعد دونوں کو خواب کا مطلب بھی بتا دیا کہ ایک کو جاب ملنے والی ہے شاہی محل کے اندر، اور دوسرے کے بارے میں سزا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور وہ بھی ہینگ کر دیا جائے گا، سولی کی سزا۔ اور جو آدمی بچنے والا تھا، جس کو شاہی محل میں کام ملنے والا تھا، اس سے کہا کہ تم جب جاؤ شاہی محل میں تو انہیں یاد دلانا کہ یہ ایک ناکردہ گناہ
کے لیے یوسف کو جیل میں رکھا گیا ہے، کب تک اس کو جیل میں رکھنا چاہتے ہو تم؟ یعنی اپنے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ وہاں جا کر تھوڑی سی توجہ دلاؤ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آدمی گیا ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، خواب ویسے ہی ہوا، ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور دوسرے کو جیل سے آزاد کر دیا گیا، پھر جا کر شاہی محل میں اس کو کام ملا۔ وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی کام بھی دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب دکھائی دیا، وہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب تھا۔ اس نے اپنے حواریین سے، یعنی جو محل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ذکر کیا، ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد میں اس آدمی کو بات سمجھ میں یاد آئی، اوہو ایک بہت معزز شخصیت ہے جیل خانے میں، مجھے بھی اسی نے خواب کا مطلب بتایا تھا، تو لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں جاؤں اور یہ خواب کا مطلب پوچھ آؤں۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کی ضرورت تھی، اس کو بھیجایا گیا، وہ بھاگے بھاگے آیا۔ اور جب جیل پہنچا تو دیکھیے انبیاء کرام کیسے نیک صفت ہوا کرتے ہیں، بے لوث کام کرنے کا جذبہ۔ جب وہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ایک چھوٹا سا کام تمہیں بتایا گیا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں اور پھر دوسرا کام لے کر آگے، نہیں۔ انبیاء کرام کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے۔ جب وہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ محسن جو ہیں تو خواب جو بادشاہ کا تھا اس کا مطلب بھی بتایا، اور آنے والے دنوں میں جو قحط سالی ڈراؤٹ ہونے والا تھا اس کے بارے میں روک تھام کہ کس طرح سے آپ اس کے اثرات کو گھٹا سکتے ہیں، اس کی تدبیر بھی بتا دی۔ آنے والے دنوں میں یعنی مشکل وقت جو آ رہا ہے اس کے بچاؤ کی تدبیر یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ وہ گیا بادشاہ سے، اس نے خواب کا مطلب بھی بتایا اور اس کے بعد آنے والے جو مسائل ہیں اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتایا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اونچا کوئی آدمی ہے کہ بے لوث طریقے سے وہ خواب کا مطلب بھی بتا رہا ہے اور آنے والا جو پلان ہے، منصوبہ بندی، وہ بھی بتا رہا ہے، پھر اس کو جیل میں کیوں رکھا گیا؟ اتنے نیک اور اعلیٰ صفت انسان کو، اتنے قابل انسان کو جیل میں نہیں بلکہ یہاں محل میں ہونا چاہیے۔ اسی کو بھیجا کہ جاؤ بھاگو اور یوسف کو لے آؤ، آزادی۔ اب ایک بڑی خوشخبری ہوتی ہے، جو قید میں ہوں وہ تو دن گھنٹے کاٹتے رہتے ہیں، یہاں آزادی کا پروانہ لے کر پہنچا وہ آدمی یوسف علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ چلیے۔ تو یوسف علیہ السلام وہ کچے کردار والے نہیں تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، واپس جائیے، بادشاہ سے پوچھئے پہلے کہ تحقیق کی جائے کہ مجھے جیل میں کیوں رکھا گیا، کیا میں نے کوئی جرم کیا تھا؟ بادشاہ کو بھی بڑا اور زیادہ تعجب ہوا، اتنا اونچے ظرف کا آدمی کہ اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں، تاوقت ہے کہ وہ صفائی نہ ہو جائے کہ کیوں اسے جیل میں رکھا گیا ہے۔ پھر تحقیق ہوئی اور اس کے بعد حق واضح ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، غلطی دوسروں کی تھی، ناکردہ گناہ کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ جب کلیئر ہوا، اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام پاک و صاف اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا جو کام ہے، اگر وہ سیرت و کردار کے اندر کوئی داغ یا عیب ہو تو ایک نبی وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کل کا دن کوئی انگلی اس کی طرف اٹھائی جا سکتی ہے، کل تک تو تم خود جیل میں تھے اور آج مجھے بتا رہے ہو۔ جب اعلان ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام پاکیزہ صفت آئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک بات کہی بادشاہ وقت سے کہ مجھے ایک خاص کام کی ضرورت ہے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے وزیر خزانہ، کیونکہ حکومتوں میں یہ عہدہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس پوسٹ پر مجھے رکھا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بارے میں کہا دو صفات ہیں، حفیظ اور علیم، کہ میں اس ہنر اور فن سے واقف ہوں، اور دوسرے میں اس کا محافظ اور نگہبان بھی بن کر رہوں گا، یعنی امانت اور کردار کی عظمت کے ساتھ میں یہ کام کر سکوں گا۔ جیسے انہوں نے چاہا اسی طریقے سے ان کو وہ عہدہ دے دیا گیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے حسن تدبیر سے وہ کام کیا کہ اناج جو پیدا ہو رہا تھا اس کو اسٹاک رکھنے کا ایک ایسا بندوبست فرمایا تاکہ آنے والے دنوں میں جب قحط سالی زیادہ ہو تو راشن اور اناج
اس کی کوئی پرابلم نہ ہو، ہر ایک کو مناسب اس کی ضرورت کے لحاظ سے اناج تقسیم کیا جا سکے۔ مطلب ان ایڈوانس اس کو اسٹاک کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہترین تدبیر کی۔ اب لوگ واقعی اس کے بعد مصیبت آئی، قحط سالی شروع ہوئی، بارش پانی شارٹیج ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد لوگ آنے لگے مانگنے کے لیے، اناج لینے کے لیے۔ ان آنے والوں میں ان کے بھائی بھی تھے، ان کا قافلہ بھی آیا۔ اب آپ سوچئے، ایک آدمی صاحب اقتدار ہو، اس سے مانگنے کے لیے وہ لوگ آئیں سامنے جنہوں نے اس کو قتل کرنے کا پلان کیا، اور ان کے حساب سے یوسف کا واقعہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک تاریخ کی بھولی بسری وہ یاد ہے، حقیقت میں ان کا وجود ختم ہو گیا، اب وہی ان کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مگر یوسف علیہ السلام محسن نیکوکار تھے، اپنے بھائیوں کو دیکھا، خیر خیریت پوچھی، تعارف نہیں کروایا، اور پھر اس کے بعد ان کو جتنا اناج چاہیے وہ دے دیا۔ نہ صرف اناج دیا بلکہ پیسے بھی واپس کروا دیا جب گئے، اور پھر اس کے بعد میں جو شرط کے مطابق کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے اس کو بھی لے آؤ، سگے بھائی کو۔ پھر وہ جب لے آئے ان کو بھی، تو اس کے بعد بھائی کو روک لیا گیا، اور پھر اس موقع پر جب تفتیش وغیرہ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے بھائیوں نے، ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ جو ہمارا بھائی ہے، باپ اس کو بہت پسند کرتا ہے، ہم نے بڑے وعدوں کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ اس کو لایا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو سزا نہ دیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو سزا دے دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اسی کو ہم روکیں گے۔ تب انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چور تھا، اب کہہ کس کو رہے ہیں اور کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ایک آدمی تھا چور، یوسف اس کا بھائی تھا۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام ضبط کرتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حالات اور زیادہ بگڑ گئے تو آیت 88 میں ایک بہت خاص بات کہی گئی۔ جب وہ آئے اس وقت انہوں نے جو اپیل کی وہ دلوں کو چھو لینے والا انداز تھا۔ ان کے بھائی، قحط سالی بڑھتے گئی، شارٹیج ہو گیا، فوڈ کا، پیسے کا، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ پھر اسی عزیز مصر کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے عزیز مصر، بہت تکلیف میں ہیں ہم لوگ، کھانے پینے کی بڑی شارٹیج ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ چونکہ نیکوکار ہیں، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں زیادہ دے دیجئے۔ اب یہ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام اب وہ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ صیغہ راز میں بات تھی، اب یہ پردہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے ایک بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب ایک راز تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ شخص جو مصر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کرسی اقتدار پر، اسے کیسے معلوم؟ اس لیے ان کے دل میں فوری ایک جیسے احساس ہوا کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں ہے۔ اس لیے وہ تعجب کے ساتھ پوچھ رہے ہیں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف؟ جتنے مبالغے کے صیغے ہیں ایک جگہ یہاں جمع کر دیے، کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ کیونکہ شک و شبے سے یہ بالا تر ہے کہ یوسف جس کو ہم سمجھتے تھے کنویں میں ختم ہو گیا ہے، کرسی اقتدار تک پہنچا، یہ کیسے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اطمینان سے کہا گھبراؤ نہیں، میں ہی یوسف ہوں، اور تم نے میرے ہی ساتھ یہ سلوک کیا، مگر ابھی شرمندہ ہونے کی بھی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ ہے نبوت کا کمال۔ دیکھیے وہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میرے ساتھ یہ سلوک تم نے کیوں کیا، تم سب آزاد ہو، اور میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے معاف کیا، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی، تسلی بھی دی، اور کہا کہ اب جاؤ اور پھر سارے خاندان کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ واپس چلے آؤ، اور جاتے ہوئے
اپنے والد محترم کے لیے اپنا ایک شرٹ بھی دیا، قمیص، اور یہ کہہ کر کہ یہ ابا کے چہرے پہ ڈال دو، اور ان کی جو بینائی چلی گئی ہے غم اور پریشانی کے مارے وہ پھر سے واپس آ جائے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر بھائی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ اب جو مصر واپس ان کو آنا ہے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس آنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب وہ جب جا رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں اپنے بیٹے کی مہک محسوس کی، خوشبو محسوس کی، اور وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو مہک آ رہی ہے۔ اگر تم میرا مذاق اور جوک نہ اڑاؤ یہاں پر، تو گھر والوں نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ وہ یوسف جو برسوں پہلے چلا گیا ابھی تک اسی کا تم تذکرہ کر رہے ہو۔ یعقوب علیہ السلام دیکھیے ایک نبی کا ایمان، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نا امید نہیں ہوں اللہ کی مہربانی سے، میرے گزرے چھوٹے ہوئے بچھڑے ہوئے بچے وہ واپس لوٹا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، لوگ غیب دانی کی بات کرتے ہیں، غیب کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے علاقے کے کنویں میں بنفس نفیس موجود تھے، یعقوب علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن اب جب قمیص مصر سے چل رہی ہے، لے کر بھائی آ رہے ہیں، خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے چاہا ان کو وہ خوشبو آ گئی، جب اللہ نے نہیں چاہا یوسف وہاں قریب میں ہونے کے باوجود ان کی خوشبو نہیں آ سکی۔ یہ ہے کہ جب اللہ چاہے جو چاہے یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا خاندان واپس آیا تو آپ سوچئے کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا، اور وہ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی ایک تھا کہ کسی کے بڑے کے آگے تعظیم کے ساتھ سجدہ کرنا، جو شریعت اسلامیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ساری چیزیں منع کی گئیں، چاہے عبادت کے لیے ہو یا تعظیم کے لیے کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدائی شریعتوں میں اس کا رواج تھا۔ تو جب وہ سجدے میں گر گئے، یوسف علیہ السلام نے وہی بات کہی جو سورہ یوسف کے شروع میں ہے، ابا جان یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اب یہ خواب گویا کہ پورا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اس وقت ایک دل ہلا دینے والی دعا کی، کیونکہ اب تو وہ خوشی واپس آ چکی تھی۔ خاندان جو بچھڑا ہوا خاندان تھا ایک جگہ جمع ہوا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ اگر وفات ہو، میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، آخرت میں میرا شمار نیک اور صالح لوگوں میں ہو۔ دنیا مل گئی، خاندان مل گیا، ساری خوشیاں مل گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناشکری میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہ ہے مومنانہ انداز۔ تو سورہ یوسف پورے کا پورا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کو اس صورت کے تناظر میں بھی دیکھیں، اور آنے والے واقعات پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خوشی اور کامیابی کا کس طریقے سے سبب بنے۔ پھر اس کے بعد اسی سورت کی آیت 106 میں ایک خاص بات کہی گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حالت شرک میں ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے دل اور دماغ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہو۔ روٹین کے طور پر مسلمان کہنا، ظاہری طور پر خانہ پوری کے طور پر مسلمان کہنا اور ہے، شرک سے برات کا اظہار اور ہے۔ ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بری کر لیں، اپنے آپ کو وڈرا کر لیں ہر طرح کے شرک سے۔ پھر آیت 108 میں دعوت دین کا اسلوب بتایا گیا، کیسے ہم کامیاب داعی بن سکتے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یعنی پہلے خود سمجھیں دین، پھر زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے آپ دین کی بات پیش کریں۔ اگر آپ بات تو درست ہے مگر آپ زمانے کے تقاضوں سے واقف نہ ہوں تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی آپ زمانے کے حالات سے تو واقف ہوں گے مگر دین کی صحیح تعلیم خود آپ کو نہیں ہے،
تو آپ کس طرح سے لوگوں کو کنونس کریں گے؟ لہٰذا اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہمیں دین کی تعلیم بھی ہو، اور پھر دوسرے جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں کے جو حالات ہیں اس سے بھی ہم اچھی طرح سے واقف ہوں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر سورہ رات میں آفاق و انفس کی مختلف نشانیاں بتائی گئیں۔ یہ شب و روز، رات اور دن، موسم کی تبدیلی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ کو پہچاننے کا یہ چیزیں ذریعہ بنیں اور اللہ کے ہم قریب سے قریب ہوں۔ پھر اس کے بعد حالات کا شکوہ لوگ کرتے ہیں، فلاں حکومت ہمارے خلاف، فلاں صاحب ہمارے خلاف، فلاں ہمارے خلاف، فلاں رولر کیا کر رہا ہے، فلاں رولر کیا کر رہا ہے۔ یہ سب ناکام کا لوگوں کا انداز ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم سورہ رعد آیت 11 میں کہا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر والوں پر اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں، لیکن بات کر رہا ہوں کہ فلاں حکمران کیا کر رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یعنی میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میں خود کیا کر رہا ہوں، میں خود کتنے اسلام پر عمل کر رہا ہوں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ یہ دینی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، انہیں دین سے مطمئن، دین ان کو سکھائیے، دین پر عمل کرنے والا بنائیے، پھر اس سلسلے کو آگے لے چلیے۔ پھر اس کے بعد میں دنیا کا ایک قانون بتایا گیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دنیا جتنی اللہ نے مقدر کی ہے، پوری دنیا مل کر مجھے اس سے زیادہ نہ ایک دانہ دے سکتی ہے، نہ اللہ کا مقرر کردہ اناج اور دانے سے ایک دانہ کم کیا جا سکتا ہے۔ جو مقرر ہے وہ مل کر رہے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کس کو کتنا دے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں بعض ایسے کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ وہ ان کے پاس ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں، مگر وہ کام کر رہے ہیں ایک ایسی فیکٹری میں جس کا مالک ان پڑھ ہے، جو اپنا نام ایڈریس تک نہیں لکھ سکتا۔ اگر ڈگریوں کی بنیاد پر ہی دولت ملنے والی ہوتی تو اتنی زیادہ ڈگریاں رکھنے والا وہ مالک بننا چاہیے، وہ ملازم ہے، اور مالک اس کمپنی کا وہ آدمی ہے جو ڈھنگ سے اپنا نام اور ایڈریس تک نہیں لکھ سکتا۔ دنیا میں ایسے بھی نمونے دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ قانون قدرت ہے، اور اللہ جو عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ پھر آیت 28 میں ایک بہت اہم بات جو آج کل کے حساب سے بتائی گئی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر طرف ذہنی تناؤ، اسٹریس اور ڈپریشن، اس طرح کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو سکون کی تلاش ہے۔ تو سکون کیسے ملتا ہے؟ ٹیبلٹ میں، کیپسول اور گولیوں میں؟ سکون کا ایک طریقہ قرآن کریم میں بتایا گیا آیت 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کرو گے سکون ملے گا، دلوں کو آرام، ٹرینکوالٹی نصیب ہوگی۔ تو گویا یہ سکون حقیقی جو مل سکتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بہت سارے لوگ گولی اور ٹیبلٹ دواؤں پر وہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ نسخہ ربانی کو بھی اپنائیے۔ یہ پرسکرپشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تم اللہ کو یاد کرو، دلوں کا سکون ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا دوائیں مت لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے نسخے پر یقین کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پر آپ کا ہمارا اتنا یقین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد کر کے جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں انہی کے لیے طوبیٰ، خوشخبری سنائی گئی۔ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت کی خوشخبری، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبیٰ للغرباء، اسلام جب شروع ہوا حالت اجنبیت میں تھا، اسٹرینجر، بہت کم لوگ مسلمان تھے، اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ پھیلتا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا پھر آئے گا کہ واپس اسی طرح سے لوٹ جائے گا زمانہ، اور اسلام پر عمل کرنے والے اپنے علاقوں میں اجنبی بن جائیں گے،
مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبیت کے باوجود دین سے وابستہ رہیں۔ پھر سورہ ابراہیم اور اس کے اندر شروع میں کتاب مقدس قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات کہی گئی، کتاب انزلناہ کہ سورہ ابراہیم کے شروع میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ ظلمتوں میں، تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو روشنی اور اجالا دکھا سکے۔ تو قرآن مجید جس گھر میں ہو گویا روشنی آ گئی وہاں پر، جو قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا سینہ ہو وہ منور ہو گیا، اور جہاں قرآن کا علم نہیں ہے وہ تاریکی میں ہے، چاہے 10 بتیاں وہ لگا لیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ آیت ذہن میں رکھنا چاہیے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو اس کو کتاب روشن بنائیے، کتاب ہدایت بنائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر بتایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر جو نبی بھیجا اس زبان کے ماہر، اس کلچر کے ماہر کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی بات لوگوں تک بہتر انداز سے کہہ سکیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے خطیب حضرات کے لیے، اماموں کے لیے، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے کلچر اور وہاں کی زبان پر مہارت رکھنے والے ہوں، کیونکہ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ دین کا پیغام وہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے پہنچا سکیں گے؟ ان کے کلچر سے واقف نہیں تو کیسے پہنچائیں گے؟ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کعبۃ اللہ کو آباد کرتے ہوئے، آیات 45 سے لے کر 35 سے 41 تک آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے اپنی وادی، اپنے چھوٹے سے بیوی اور بچے کو لے کر وہ وہاں پر گئے، وہ وادی جو اس وقت وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے تھے، مکہ مکرمہ میں جس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو وہاں چھوڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو دعا کی کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے، دین پر قائم رہنے والا بنا دے، اس علاقے کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں ایسی روزی عطا فرما کہ ان کو کھانے پینے کا کوئی شارٹیج نہ ہو، امن و امان کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نہ جانے کس طرح سے انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کیسے قبول فرمائی کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ حج وغیرہ کے لیے جانے والوں کی تعداد لاکھوں سے، اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں سے جا رہے ہیں، مگر امن و امان کا مسئلہ بھی، کھانے پینے کی فراوانی بھی، اور دوسری جو چیزیں مراسم حج اور عمرہ کیسے لوگ اطمینان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔